خانوادہ عصمت و طہارت میں مل کے بواز بدن صلوات کریں. تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. تھوڑا تھوڑا پیچھے بیٹھے ہیں آپ آگے آ جائیں. یہ جگہ خالی پڑی ہے اس کو پر کر لیں تاکہ آ جائے مجلس کی زینت بنے امام حسین بادشاہ حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، جب زبان نعرہ حیدری، خاندان تطہیر پر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام ومن ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صاحب کعبہ کا حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اما بعد قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. صلوات کا پڑھنا عادت نہیں، عبادت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، قرض نہیں، فرض ہے. جتنا آپ کے ذہن اور ضمیر میں محمد و آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد کا کریم خالق، آل محمد کا مہربان خالق، علی بادشاہ کا علی العظیم اللہ اس عبادت عالیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانی مجلس ذاتی توفیق میں مالک اضافہ فرمائے. میں مسائل سن رہا تھا پاک سیدہ. آج میرا دل کرتا ہے کہ اسی بی بی کے 2-3 فضائل کے جملے سناؤں کہ عظمت کتنی ہے پاک سیدہ کی رائے. حالانکہ رجب سے 10 محرم تک ویسے تو جب تک خدا رہے گا حسین ہے. اب یکم محرم سے لے کے 10 تک دین بھی حسین کے احسار میں تھا، حسین کی پابندی میں تھا. صرف دین نہیں، توحید بھی. یا علی بولے میرے ساتھ. آپ مولا زندگی کرے آپ کی آپ سے دیکھیں ہر بندہ ذکر حسین میں عزت علی کی قسم نہیں بول سکتا. نہ کوئی ذاکر کا کمال ہے، نہ وائز کا، نہ خطیب کا. عزت مصطفیٰ کی قسم ممبر سجا ہوا تھا. محمد مصطفیٰ عیسیٰ ممبر میں جلوہ فغل تھے. یا مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں محبت علی سے کرتا ہوں، کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں محبت علی سے. محمد مصطفیٰ نے ممبر چھوڑ کے اس کی پیشانی چوم کے کہا وَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، ماں کا شکریہ ادا کر، اس نے تجھے حلالی پیدا کیا ہے. اچھا اچھا حلالی. آپ صدا سلام. اب قرآن کہہ رہا ہے مال اور بیٹے تمہاری زینت ہے. المال والبنون. اللہ نے وسیم شادی کی بلا اولاد نہیں کہا، مال اور بیٹے تمہاری زینت. غور سننا، مال اور بیٹے تمہاری شمیم شادی زینت. بیٹی بھی نہیں کہا. کیا کہنے عالیہ تیری عزت اور عظمت کے. علی کے بیٹے بھی حسن حسین جیسے، لیکن علی کی زینت عالیہ ہے.
اٹھا کے اپنے شوہر علی کے پاس لے گئی. یا علی سمہا، اے علی اس کا نام رکھو. ذرا غور کریں میرے ساتھ، اس کا نام رکھیں. اب علی نے کیا کہا؟ بطول میں نے کبھی محمد کے ہوتے ہوئے پہن کی ہے، سبقت کی ہے. اب ویسے ہی پاک سیدہ نے عالیہ کو اٹھایا، بابا کے پاس چلی گئی. بابا اس کا نام رکھے. محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا بطول تجھے علی کے علم پہ شک ہے؟ کہتے ہیں بابا شک نہیں، میں لے گئی تھی علی کے پاس. علی نے کہا کہ میں محمد کے ہوتے ہوئے اس کا نام نہیں رکھ سکتا، بولو یا چپ کرو. اب محمد مصطفیٰ نے کہا علی میرے ہوتے ہوئے اس کا نام نہیں رکھ سکتا، میں اللہ کے ہوتے ہوئے اس کا نام کیسے رکھوں؟ اب نام دیکھیں، اللہ نے نام میں بھی پردہ رکھا ہے. نام ہے مشہدی مولا زندگی کرے زینب، باپ کی زینت. یا علی بولے میرے ساتھ یار. زید کی بھی کوشش کیا اپنے والد کی زینت. اور علی ہو جب مصطفیٰ بیٹھا دے. یا علی انت زین الرحمن، علی تم اللہ کی زینت ہو. مولا زندگی کرے آپ. اے علی تم اللہ کی زینت. اب بطول ہے علی کی زینت. بولے میرے ساتھ کیا زینب عالیہ ہے کس کی زینت؟ علی کی زینت. اب جملہ سننا ہے میرا. ویسے تو 55 القابات ہیں پاک بی بی. بھائی صاحب طیب طاہرہ بی بی، ایک ہے شریکت الحسین، ایک ہے عدیلت الحسین. شریک ہوتا ہے برابر کا، عدیلہ اسے کہتے ہیں جو برابر میں تلے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ایک ہوتا ہے شریکت الحسین، ایک ہے عدیلت الحسین. شریک کہتے ہیں برابر والے کو. آپ زیارت وارثہ نہیں پڑھتے؟ آپ کیا السلام علیکہ یا شریک القرآن، قرآن کا شریک میرا سلام، ایسے ہے نا؟ مولا زندگی کرے قرآن کا شریک میرا سلام، قرآن کا شریک میرا سلام. کندیا والوں بولنا ضرور، جملہ آپ کے حوالے کرنا لگا ہوں. اگر قرآن نازل ہوا ہے پھر یہ بھی نازل ہوئے ہیں. آپ بندہ یہ جملے نہیں سن سکتا. مجھے پتہ ہے ہر جگہ علی کی ولایت پڑھی بھی نہیں جاتی، سنی بھی نہیں جاتی. غور سے سماعت کریں آپ. کیا مولا زندگی کریں آپ کی جیے، آپ جیے سدا سلامت رہیں. کیا شریک ہوتا ہے برابر کا. ایک ہے لقب عدیلت الحسین، ایک ہے شریکت الحسین. شریک بھی برابر کو ایسا کیا کہا جاتا ہے. عدیلت برابر تلنے والی، برابر تلنے والی. موضوع میں نے قیمتی میں نے سلیکشن کی ہے بس موضوع. اب کیا کہنے والی ہے تیرے، کتنی عظمت ہے. اب پوری زندگی عالیہ نے حسینیت بتائی ہے. اللہ زندگی کرے آپ کی، جو واقع میں آپ کو وہاں کہتا ہوں. پوری زندگی عالیہ نے حسینیت بتائی ہے اور حسین نے زینبیت بتائی ہے. یا علی یا علی یا علی بولے. اب میں جملہ دینے لگا ہوں، سنو. جملہ ایسے ہے جیسے اللہ ایک ہے. جب پاک سیدہ کی شادی ہوئی نا تو پاک بی بی شادی کے بعد پہلا دن گھر آئی. شمیم شاہ جی قدم رکھا اپنے باپ کی حویلی میں. حسین بادشاہ قرآن پڑھ رہے تھے. حسین نے قرآن کو زمین پہ رکھا، زینب کا استقبال کیا اور حسین کی عزت کی قسم حسین بتانا یہی چاہتے ہیں تلاوت اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں عالیہ کا احترام ہے. اب پوری زندگی عالیہ نے حسینیت بتائی.
کیا بتائی ہے؟ حسینیہ کس نے بتائی ہے؟ زینب عالیہ نے۔ اب دین مبین کو سمجھنے کے لیے اس گھر کی ضرورت ہے۔ اولاد کی کرے اس گھر کو سمجھنے کی ضرورت۔ اس گھر نے بتایا ہے کہ خدا ہے۔ اب آپ اس بی بی کا جملہ سنیں، جب بی بی دعا مانگ رہی تھی، مالک تو تو وہ ہے جسے دن بھی سجدہ کرتا ہے، یا علی جملے سنیں پاک بی بی کے، جسے رات کی سیاہی سجدہ کرتی ہے، جسے پانی کی کھلکھلاہٹ سجدہ کرتی ہے، مالک تجھے اس اسم کا واسطہ جس اسم کو تو نے آدم کے صلب میں رکھا، اس اسم کا واسطہ جس اسم کو تم نے آدم کی پیشانی نور میں رکھا۔ اب اسم معنی کے بغیر فضول ہوتا ہے، اگر شاید اسم معنی کے بغیر فضول۔ اب میں قبلہ جی پانی پانی کرتا رہوں، پانی اسم ہے، اس کا آ جانا یہ معنی ہے، سپیکر کرتے رہیں، سپیکر اسم ہے، میگ لگے گا، سون لگے گا، یہ معنی ہے۔ مجھے عزت علی کی قسم تیرا چوتھا امام فرماتا ہے، اے دنیا والوں یاد رکھو اللہ اسم ہے، ہم 14 معنی ہیں۔ اب دنیا قائم ہے قائم کی وجہ سے، دنیا قائم ہے۔ اب اسی لیے تو مولا علی فرماتے ہیں 4 چیزیں عورت میں اچھی مرد میں بری، رسال اللہ فرما رہا ہے 4 چیزیں۔ اب دیکھیں آپ پہ واجب اوجب ہے، جو آپ بطول کی چادر کو روتی ہے اسے بطول کی چادر کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ دین مبین مکمل ہے اور جتنی پردہ دار ہے سیرت سیدہ پہ عمل ہے۔ ایسے نہ کرو، تبلیغی جملے ہیں، سنیں میری بات۔ 4 چیزیں مرد میں بری عورت میں اچھی۔ پہلا علی فرماتے ہیں تکبر، مرد میں برا عورت میں اچھا۔ علی فرماتے ہیں مرد کی غیر موجودگی میں کوئی غیر بندہ دروازے پہ دستک دے، ایسے کرخت لہجے سے بولے عورت کہ وہ جان چھڑانے کی کرے، علی فرماتے ہیں۔ پھر علی فرماتے ہیں بخیل، مرد برا عورت اچھی۔ بخیل کہتے ہیں کم خرچ کرنے والے۔ علی فرماتے ہیں اگر شوہر مزدور ہے 500 کی دہاڑی لگا کے آتا ہے تو عورت پہ واجب ہے 100-200 سائڈ پہ رکھے تاکہ مشکل وقت کام آئے۔ علی فرماتے ہیں۔ پھر علی فرماتے ہیں بوز دل مرد برا عورت اچھی۔ کیا کہنے آپ کے کیا کہنے؟ بوز دل مرد برا عورت اچھی۔ آگے علی فرماتے ہیں مرد میدان کی زینت عورت مکان کی زینت، مرد میدان کی زینت عورت مکان۔ جملہ دینے لگا ہوں عزت ضرور کرنا، عزت علی شبیب شاہی جملہ بہت بڑا ہے۔ علی فرماتے ہیں مرد میدان کی زینت کی بلا جی، عورت مکان کی زینت۔ جو مرد میدان کو چھوڑ کے مکان کی طرف بھاگے اس مرد پہ لعنت، جو عورت مکان چھوڑ کے میدان کی طرف بھاگے اس عورت پہ لعنت۔ اب کیا کہنے عالیتیں شام میں مرشد جی پاک بی بی کے خطبوں نے حسین کو زندہ کر دیا۔ یہ جو خطبے تھے نا، خطبات زینبیہ، کبھی یہ پڑھ
خطبہ سیدہ کا پڑھے کبھی ایسے ایسے خطبے مدلل وہ پاک سیدہ جس نے پہلے توحید منوائی، جس نے پہلے توحید منوائی، اس کے بعد نانا کو منوایا، ایسے ہے نا۔ اب دیکھیں ماں بھی مباہلہ میں محمد کو منوانے گئی تھی، یا علی یا علی یا۔ اب دیکھیں اس نے کہا کہ میرا نجران سے جو مباہلہ ہوا، اہل نجران سے، انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی افضل ہے، ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا۔ انہوں نے کہا دلیل، انہوں نے کہا کہ ان کا باپ ہی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا اگر اس کا باپ نہیں تو آدم اور حوا کا کیا بنے گا؟ آدم تے حوا کا کیا بن سی؟ چنائے تھوڑے سے پریشان تھے وقت میرے اللہ کے میرے حبیب پریشان تھی نا، انہاں نال کر مباہلہ۔ اب دیکھو میں بتانے لگا ہوں سرائے کی بھی تاکہ سمجھ آنی چاہیے آپ مرشد جی۔ ایک ہوتا ہے مشاعرہ، جب دو شاعر آپس میں گفتگو کرے، شاعری سنائیں، اسے کہتے ہیں مرشد جی مشاعرہ۔ جب دو مولانا آپس میں تقریر یا مناظرہ کرے گفتگو سے کہتے ہیں مناظرہ۔ جب دو خاندان بیٹھ کے اپنے خاندان کی فخر والی بات بتائے اسے کہتے ہیں مفاخرہ۔ سچے جھوٹوں میں لعنت کرے اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اب کیا منوانا تھا؟ نبوت منوانی تھی، پاک بی بی کو نبوت منوانی تھی۔ اب کیا کہا میرے اللہ نے؟ میرا حبیب یہ ایسے نہیں ماننے والے، ان کو لے آ میدان مباہلہ۔ 11 دن یا 12 دن تاریخ میں ہے مرشد جی محمد مصطفیٰ دلائل دیتے رہے۔ جب یہ نہ مانے نا پھر اللہ نے کہا ان سے کہہ دے یہ اپنے بیٹے لائیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اب کندیا والوں جملہ میرا ضائع نہ جائے، اب محمد مصطفیٰ کا جب بیٹا ہے ہی نہیں، اللہ نے کہا کہوں بھئی محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اب آدم مل رجالکم ولا کرنا اللہ، اور محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ایسے نہ کہ جب محمد کس مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں تو اللہ نے کیوں کہا ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، حبیب اپنے بیٹے لائے گا۔ چپ کرو یا بولو جملہ میں دینے لگا ہوں۔ جب یہ آیت اتری محمد مصطفیٰ دہلی سے بطول پہ گئے، وہاں جا کے دستک دی، اندر سے علی برآمد ہوئے۔ اب علی سے محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی، جب اسے پتا تھا میرے بیٹے ہیں ہی نہیں پھر اس نے کہا کیوں؟ علی کہتے مشکل کشا کو، علی کی عظمت کو سنا۔ علی نے کیا کیا؟ علی نے حسن کی کلائی پکڑی، حسین کو اٹھا کے محمد کے حوالے کر کے کہا آج کے بعد یہ تیرے ہیں، میرا عباس ہے۔ میرا عباس۔ اب مباہلہ منوانا تھا، ایسے پہلے حدیث مفاخرہ کی وجہ۔ ایک دن میرے مرشد علی اور پاک سیدہ گھر میں تھے، علی نے کہا بطول میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں تجھے بتاؤں کہ علی کا ہے۔ محمد کی بیٹی نے کہا علی بن کے یا شوہر بن کے؟ یا علی بولے میرے ساتھ۔ بطول میں وہ علی ہوں جس کے دروازے پہ فرشتے روک جاتے ہیں۔ محمد کی بیٹی نے مسکرا کے کہا یا علی، آپ کے دروازے پہ فرشتے روک جاتے ہیں، میرے دروازے پہ رسول روک جاتے ہیں۔
میرے دروازے پہ رسول لگ جاتے ہیں. اب پھر علی نے کہا لمبی بات بن جائے گی. بطول میں وہ علی ہوں جس نے آدم کو بنایا. میں یہاں آیت پڑھ دیتا ہوں. کافی بندے ڈسال ہو جاتے ہیں یہ بات کہ کیا کہنا یا ابلیس ما منکا ان تسجد لما خلقتہ بیدیا، اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اگر اللہ کے ہاتھ ہے قبلہ پھر کندھا بھی ہوگا، کندھا ہے پھر جسم بھی ہوگا. دو میں سے ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، یا جسم والا اللہ مان کے کافر ہو جا، یا وہ جسم تلاش کر جسے اللہ نے کہا یہ اس کا نہیں یہ میرا جسم ہے. یہ اس کا نہیں. این اللہ سامنا جانتے ہیں آپ. اب وہ علی میں نے آدم کو بنایا. اب قبلہ جی بطول فرما رہی ہے علی اگر آپ نے آدم کو خلق کیا ہے تو حوا کو کس نے خلق کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی. حوا کو کس نے خلق کیا؟ بطول نے کہا یا علی آپ نے آدم بنایا ہے، میں نے حوا. اب مباحثات سنو. اب علی ہے آدم صاحب، بطول ہے حوا صاحب. تقریر لمبی نہ ہو جائے، جملہ میں دینے لگا. اب جب میدان مباحلہ میں اگر توسیم شاہ جی 5 میں سے کوئی اکیلا بھی چلا جاتا مباحلہ جیت جاتا. اگر اکیلے محمد چلے جاتے مباحلہ جیت جاتے. اگر اکیلے علی چلے جاتے مباحلہ جیت جاتے. اکیلی بطول چلی جاتی مباحلہ جیت جاتے. ایسے ہے نا 5 اکٹھے کیوں گئے؟ فضائل کا جملہ آخری گفتگو تمام میں. اب 5 اکٹھے کیوں گئے؟ اگر اکیلے مصطفیٰ چلے جاتے مورخ لکھ دیتا جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا. اگر اکیلے علی چلے جاتے مورخ لکھ دیتا جو علی کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا. اکیلی زہرا چلی جاتی مورخ لکھ دیتا جو بطول کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا. اکیلے حسن چلے جاتے مورخ لکھ دیتا کوئی حسن کے مقابلے میں آئے جھوٹا. اگر حسین چلے جاتے. اب میں جملہ دینے لگا ہوں کندیا والوں انصاف ضرور کرنا. اللہ مولوی کی طبیعت کو جانتا تھا. اللہ نے 5 کو اکٹھے بھیج کے کہا جو ان کے مقابلے میں آئے وہ سچا نہیں ہوگا وہ جھوٹا ہو. دنیا پہچان جاتی علی کی بیٹیاں شام نہ جاتی. اللہ آپ کی ہے قبول. تیری مرضی مصائب جیسے سو فضائل. کوشش کرنا ایک آنسو آئے. جو پردے میں بیٹھی ہے نا وہ آپ سے راضی. اللہ آپ کی حاضری قبول. میں جتنے فضائل پڑھوں وہ فضائل سننے نہیں آتی پڑھنے وہ مصائب سننے. مقدمین ذاکرین کا جملہ پڑھنے جہاں نہیں مہینے سے ہوتی ہے نا کہ سب سے پہلے پاک محمد کی پاک بیٹی مدینہ چھوڑ دیتی ہے سیدھا جاتی ہے شام. شام والی بی بی سے کہتی ہے عالیہ مزار چھوڑ کندیا میں ہے مجلس. تیرے بھائی حسین کی تیرا مقصد رونا تھا نا. کربلا میں تجھے رونے نہیں دیا گیا. میرے ساتھ چل جی بھر کے حسین کو رو لینا. جب علی کی بیٹی مزار چھوڑتی ہے نا
माँ को साथ मिला के सकीना की कब्र पे चली जाती है, रो के कहती अम्मा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अम्मा मेरे साथ सकीना भी जाएगी। जब तीनों बीबियां मस्तूरात में बैठ जाती है ना, मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, जब कोई ज़ाकिर अकबर का मसाइल पढ़ता है या हजरत अब्बास का मसाइल पढ़ता है, सकीना छोटी मखदूमा बैठी होती है दादी की गोदी में, गोदी छोड़ के उस रोने वाले के करीब आके देखती है। जब वो मातम कर रहा होता है, वो सीना पीट रहा होता है, वो सर का मातम कर रहा होता है, सीधी जाती है दादी के पास, रो के कहती है दादी अम्मा ये क्यों रो रहा है? रो के मोहम्मद की बेटी कहती है सकीना ये तेरे बाबा हुसैन को रो रहा है, ये तेरे भैया अकबर को रो रहा है, ये तेरे भैया कासिम को रो रहा है। उस वक्त सकीना छोटी बतूल रो के कहती है दादी अम्मा इसे पत्थर कोई नहीं मारता, इसे नेज़े कोई नहीं मारता, इस पे गर्म पानी कोई नहीं फेंकता, तेरी मर्जी जैसे मातम कर। उस वक्त बतूल रो के कहती है सकीना कोई जुर्म तो नहीं कर रहा, रो तो तेरे